بدر الدجا نور الہدا صدر العلا کہف الورا دافع البلاء والوباء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه وبناته وعترته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيراي من أهل السماء فجبرائيل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر وقال قال سيد المرسلين بلغوا عني ولو آية صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں۔ اگرچہ آپ بنگال میں رہتے ہیں لیکن آسان تقریر ہوگی، آسان اردو ہوگی، آسان زبان ہوگی، آسان لہجہ ہوگا، آسان تفہیم ہوگی انشاءاللہ۔ جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں۔ زمین پر بیٹھ کر عرش معلیٰ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہو تو پیچھے جو سامعین ہیں وہ بھی بولیں سبحان اللہ۔ جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں۔ زمین پر بیٹھ کر عرش معلیٰ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں، ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھ لیتے ہیں، کہ جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس شعر پہ آپ خود کو روک نہیں پائیں گے کہ محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں، محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں، بنا خرچہ کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو پیچھے سامعین ہیں ماں سے محبت کرنے والے، باپ سے محبت کرنے والے، ان کی آواز اب تک نہ آ رہی ہے، پھر پیش کرتا ہوں کہ محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں، بنا خرچہ کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ شاہوں سے ملا ہے نہ قلندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اور عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا باب الاسلام صاحب قبلہ اور آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا مخلص الرحمن صاحب قبلہ اور خطیب اہل سنت، شاعر اہل سنت، ہاں اور بھی علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، لیکن ابھی جن کی تقریر ہوئی بنگلہ زبان میں آپ نے تقریر سماعت کی اور اشعار سن کر خود کو محظوظ کیا۔ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا سلطان رضا صاحب قبلہ و دیگر معزز علماء کرام کا نورانی قافلہ یہاں پہ موجود ہے۔ کس کس کا نام لوں میں کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ تھوڑی سی آواز وہ بڑھا دیں ذرا سا ایکو کے ساتھ۔ اور حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں، حافظ و قاری
عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں، ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ہر بستی میں ہر قریے میں حضرت تو مل جاتے ہیں، ہر بستی میں ہر قریے میں حضرت تو مل جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں۔ ہے بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں، چونکہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان نے جب وہ شعر لکھا، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، بولیے ہمارا نبی، ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب بولے تاکہ نعت شریف پڑھنے والوں کی لسٹ میں سارے نام شامل ہو جائیں، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ تو بریلی شریف میں رہ کر اعلیٰ حضرت نے لکھا، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے افضل ہمارا نبی، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ توجہ چاہوں گا، جب یہ شعر اعلیٰ حضرت کا عشق رسول سے لبریز بریلی شریف سے نکلا ہے، اور جب مدینہ شریف پہنچا ہے تو یقیناً بارگاہ رسالت سے جواب آیا، احمد رضا تم مجھے اعلیٰ کہہ رہے ہو، احمد رضا تم مجھے بالا کہہ رہے ہو، احمد رضا تم مجھے افضل کہہ رہے ہو۔ ہاں ہاں میں اعلیٰ ہوں، میں نبیوں میں اعلیٰ ہوں، میں رسولوں میں اعلیٰ ہوں۔ ہاں احمد رضا میں تو اعلیٰ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ بنایا ہے، افضل بنایا ہے، خاتم الانبیاء بنایا ہے، سید المرسلین بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، مگر احمد رضا تم مجھے اعلیٰ کہتے ہو تو لو میری بارگاہ سے تمہیں یہ انعام مل رہا ہے کہ تمہارے زمانے کے جتنے علماء ہوں گے سب حضرت ہوں گے، اور ان میں تم اعلیٰ حضرت ہوگے، ان میں تم اعلیٰ حضرت ہوگے۔ احمد رضا کو اعلیٰ کسی دنیا دار نے نہیں بنایا، مدینے کے تاجدار نے بنایا۔ تو آواز آئی، کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ کی تو اعلیٰ حضرت کی شان تو دیکھیں۔ دنیا میں شاعر تو بہت ہیں، بنگال میں بھی شاعر ہیں، بہار میں بھی شاعر ہیں، اتر پردیش میں بھی بہت سارے شاعر ہیں، مدھیہ پردیش میں، مہاراشٹر میں، چھتیس گڑھ میں، جھارکھنڈ میں، اتراکھنڈ میں، بلکہ ہندوستان، پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہولینڈ، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، قسطنطنیہ، تنتانیہ، چیچینیا، بوسنیا، الجیریا، کینیا، مشرق، مغرب، شمال و جنوب میں شاعر بہت ہیں، شاعر بہت ہیں، لیکن ایک شاعر دنیا دار ہوتا ہے جب وہ قلم اٹھاتا ہے دنیاوی محبت کا ذکر کرتا ہے، جب وہ قلم اٹھاتا ہے عشق مجازی کا ذکر کرتا ہے۔ کسی نے قلم اٹھایا تو لیلا مجنوں کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو شیریں فرحات کی باتیں کی، کسی نے قلم اٹھایا تو ہیر اور رانجھا کی باتیں کی، کسی نے قلم اٹھایا تو کشمیر کی خوبصورتی کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو پیرس کی حسن و جمال کا ذکر کیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کیا، ہمیشہ مدینے کے تاجدار کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ انہوں نے خود فرمایا، کروں مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اب اٹھا اعلیٰ حضرت کا قلم، آقا کی پیشانی کے بارے میں لکھ دیا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کے بھاؤ شریف کے بارے میں لکھا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کے گوشے مبارک کے بارے میں لکھا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کی چشمان نبوت کے بارے میں لکھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، زبان مصطفیٰ کے بارے میں لکھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت
حضرت کا نبی کے لب پاک کے بارے میں لکھا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا پیارے نبی کے دستے کرم کے بارے میں لکھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کی انگلیوں کے بارے میں لکھا، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کے شکم پاک کے بارے میں لکھا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی کے ساتھ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا قدم مصطفیٰ کے بارے میں لکھا، کھائی قرآن خاک کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا اور شہر مصطفیٰ کے بارے میں لکھا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ مل کر ترنم کے ساتھ درود شریف پیش کرنے کا رواج ہے، صرف آپ کے بنگال میں، اور بھی بعض جگہوں پہ ہے، لیکن آپ کی اس مالدہ میں، کلیا چک میں، علی نگر میں، ناظر پور میں، سید پور میں، اور مالدہ میں، اور ادھر جائیے کڑک پور میں، ادھر جائیے تو مدنا پور میں، ادھر جائیے تو اسلام پور میں، اتر دناج پور میں، باگڈوگر ایریا میں، تو یہ جو ایک ساتھ مل کر درود شریف پیش کرنے کا طریقہ، سب جھوم کر درود پیش کرتے ہیں، اور میری عقیدت کہتی ہے کہ زمین پہ جھوم کر آپ درود پیش کرتے ہیں اور آسمان پر اللہ کی رحمت جھوم رہی ہوتی ہے۔ اب ایک شعر میں پیش کرتا ہوں کہ چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، درود پڑھ کے مقدر جگا لیا جائے۔ ایک شعر اور ہے قابل غور، غم حیات کے سو سور ہی جائیں گے، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے۔ اور آج ناظر کے نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا جائے۔ کون ہے جو آگے ہیں؟ چند نام بتائیے۔ جناب عبد المالک صاحب، شریف الماسٹر صاحب، شعیب الرحمان صاحب، اور سماؤل صاحب، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا نام شریف صاحب۔ اے سبحان اللہ، آپ کی دوا کی یہ تاثیر ہے کہ اس وقت ماشاءاللہ میں تازہ دم ہوں۔ اور جناب شہباز صاحب، اور ہمارا یہ عظیم اللہ تعالیٰ کو برکت و ترقی عطا فرمائے۔ مل کر سب بولیں سبحان اللہ، ایک ایک ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ۔ یہ ہاتھ میں نے کسی نیتا کے نام پہ نہیں اٹھوایا، حالانکہ نیتاؤں کے سپورٹ میں بھی لوگ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ آ گیا اگر کوئی نیتا ووٹ لینے تو لوگ پیچھے پیچھے نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد۔ آ گیا کوئی ٹی ایم سی کا نیتا، کانگریس کا نیتا، بی جے پی کا نیتا، لوگوں نے کہا ہمارا نیتا کیسا ہو، فلاں صاحب جیسا ہو، دن بھر ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگاتے۔ اور نیتا جب کسی آبادی میں ووٹ لینے آ جائیں تو ہر طرح کے وعدے کرتے۔ ایک نیتا جب ایک آبادی میں پہنچا اور لوگوں سے کہا آپ ہمیں ووٹ دیجئے، آپ کی سمسیا کو حل کریں گے، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے محلے میں، ہماری آبادی میں قبرستان نہیں ہے، قبرستان چاہیے، قبرستان۔ تو نیتا بولا ایک بار ووٹ دے کر ہمیں کامیاب کر دیجئے، گھر گھر قبرستان بنوا دوں گا۔ قبرستان نہیں، گھر گھر بنوا دوں گا۔ تو بہت سوچ سمجھ کر ووٹ کا استعمال ہونا چاہیے اور سپورٹ کا استعمال ہونا چاہیے۔ تو یہ ہاتھ میں نے کسی نیتا کے نام پہ نہیں اٹھوایا ہے، یہ ہاتھ میں نے مدینے کے تاجدار کے نام پہ اٹھوایا ہے۔ اور اتنا یاد رکھیے گا پیارے سامعین کہ جو ہاتھ نیتاؤں کے سپورٹ میں اٹھیں گے ان ہاتھوں کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جو ہاتھ مصطفیٰ کی محبت میں اٹھیں گے اس کی دنیا میں بھی حفاظت ہوگی
محشر میں بھی حفاظت ہوگی. اور ہم اس ذات کے نام پر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں جس ذات کے تصدیق کرم کا معجزہ یہ ہے کہ ہاتھ جس سب اٹھا غنی کر دیا. مجھ بہر سماحت پہ لاکھوں سلام. کی محبت میں حاضر ہیں اور ہمارے دل سے یہ دعا نکل رہی ہے کاش آج ہی جلسے کے بعد ہم سو جائیں اور خواب میں آقا کا دیدار ہو جائے, خواب میں پیارے نبی کا دیدار ہو جائے. اگر آپ تیار ہیں تو 2 شعر پیش کر دوں. یہ جنتی چہرے ہمارے سامنے, شعر پیش کرتا ہوں, انشاءاللہ خود کو روک نہیں پائیں گے. اجازت ہے؟ پیش کرتا ہوں. یہ جنتی چہرے, نورانی چہرے, اللہ کی قسم یہ جنتی چہرے. شعر پیش کرنے لگا ہوں. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر ہیں آپ کا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نگاہیں منتظر ہیں آپ کا دیدار ہے, بے شک سبحان اللہ. اگر کوئی شاعر کلام پیش کرے تو اسے آپ انعام دیتے ہیں نا, اور کوئی مقرر اگر پیش کرے تو کیا دینا جائز نہیں ہے؟ بھی دے سکتے. ایسے میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے, حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آواز دل تک پہنچ رہی ہے اور دل سے جواب بھی آ رہا ہے. ایک بار پھر پیش کرنے لگا میں کہ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر ہیں آپ کا دیدار ہو جائے. ابھی پڑھائی چل رہی ہے, کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ عزیزم اسماعیل کو علم نافع عطا فرمائے. آمین. اچھا ایک شعر ایسا کہ شعر پہ آپ خود کو روک نہیں پائیں گے کہ غلامی مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. آپ روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ خود کو. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے. محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے. دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر کترا گئی ہے گردش دورہ. کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے, گزرا ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. اور سنیے گا درد سہ سہ کے تیرا نام لیے جاتے ہیں, تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں. اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم, عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں. یہ دیوانوں کی محفل بتا رہی ہے اور دیوانوں کا یہ حوصلہ بتا رہا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو اپنے نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے, عزت کی حفاظت کے لیے, عظمت کی حفاظت کے لیے ہم مال بھی دے دیں گے, اولاد بھی دے دیں گے اور اپنی جان بھی دے دیں گے. ہم جان دے کر بھی ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کریں گے, اس لیے کہ جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازِ دوا اٹھائے. کیوں کہ ہم ناظر پور گاؤں میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم گنبد خضرا کی چھاؤں میں, اور 2 شعر کی اور اجازت دے دو. 2 شعر اور پیش کرنے لگا ہوں. توجہ چاہوں گا آپریٹر صاحب میری طرف دیکھتے رہیں. آپریٹر صاحب میری طرف دیکھتے رہیں, تھوڑی آواز. 2 شعر کی اور اجازت چاہیے. اجازت ہو تو اس تمنا کے ساتھ کیا آقا ہمیں کم سے کم ایک بار ہماری حیات میں مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت عطا فرما دے. آمین آمین.
اے آمنہ کے چاک مدینہ بلائیے. ماں بہنوں تمہاری طرف سے بھی یہ شعر پیش کر رہا ہوں. عقیدت رہنی چاہیے اور جانے کی تمنا رہنی چاہیے. اے آمنہ کے چاک مدینہ بلائیے, مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے. اور شعر پہ آپ خود کو روک نہیں پائیں گے کہ آنکھیں ترس گئی ہے زیارت کے واسطے, ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے. ایک دن حضور خواب میں. تو اعلیٰ حضرت کی بات چل رہی تھی, قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا اور پیارے نبی کے شہر محترم کے بارے میں لکھا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا, نبی کی شفاعت کے بارے میں لکھا, جس نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا, نبی کی حیات کے بارے میں لکھا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا اور پیارے نبی کی شان محبوبیت کے بارے میں لکھا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا اور نبی کے تصرف کے بارے میں لکھا, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں صبا تمہارے لیے, بدن میں حجہ تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور سورہ بنگال والوں جب قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو گنبد خضرا کے بارے میں لکھا, حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. مرشد کریم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں, رمیل کر بول دو سبحان اللہ. فرماتے تاج الشریعہ علیہ رحمہ, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. شیخ تو آپ کو روک نہیں پائیں گے کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. اب جو آ رہا شیخ, اس پہ جو انعام آئے گا, اور جو انعام یہاں پہ نیچے موجود ہے وہ یہیں رکھا جائے گا, اور یہ سب ملا کر میرا جو انعام ہے وہ مدرسے کے لیے جائے گا. انشاءاللہ آنے والا جو شعر ہے اس شعر کی تیاری کرتا ہوں میں, اور آپ بھی تیاری کیجئے. مدرسے کی مدد کرنی ہے, اور مدرسے کے تعلق سے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ حدیث شریف بھی سناؤں گا, تعلیم قرآن کے حوالے سے حدیث شریف سناؤں گا. تیار کر لیں خود کو کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. قبر میں پہنچا او
ماں بہنوں حضرت بلال حبشی میرے نبی کے صحابی کا انتقال ہونے والا تھا. ان کی بیوی رونے لگی, بیوی رونے لگی تو حضرت بلال نے فرمایا میری شریک حیات روتی کیوں؟ کہنے لگی آپ کا انتقال ہونے والا ہے, شوہر کا سایہ ہمیشہ کے لیے میرے سر سے اٹھنے والا ہے, میرے لیے مصیبت کی گھڑی ہے, تکلیف کی گھڑی ہے, میں رو رہی ہوں کہ میرے شوہر ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے, جدا ہے. لیکن بلال حبشی نے فرمایا مجھے تو خوشی ہو رہی ہے, میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو مجھے غم نہیں ہے, صدمہ نہیں ہے, افسوس نہیں ہے, بلکہ خوشی ہو رہی ہے. اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ قبر میں پیارے نبی کی زیارت ہونے والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. اور وہ بلال حبشی سبحان اللہ, اس سے پہلے کہ ان کا عشق رسول پیش کرو سنو حدیث شریف توش آخرت صفحہ 32 33 34. قال علیہ السلام حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ وکان معه اصحابه جلوسا فقال ابو بکر الصدیق صدقت یا رسول اللہ وحبب الی من الدنیا ثلاث النظر الى وجه رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ. فقال عمر رضی اللہ تعالی صدقت یا ابا بکر وحبب الی من الدنیا ثلاث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصوب الخليق. فقال عثمان بن عفان صدقت يا عمر وحبب الي من الدنيا ثلاث اشباع الجيعان وكسوة العريان وتلاوة القرآن. فقال علي رضي الله تعالى صدقت يا عثمان وحبب الي من الدنيا ثلاث الخدمة للضعيف والصوم في السيف والضرب بالسيف. فبينهم كذلك إذ جاء جبريل وقال أرسلني الله تبارك وتعالى لما سمع مقالتكم وأمرك أن تسألني أما أحب إن كنت من أهل الدنيا وقال ما تحب إن كنت من أهل الدنيا. فقال إرشاد الضالين ومؤانسة الغرباء القانتين ومعاونة أهل عيال الموسرين. وقال جبريل يحب رب العزة جل جلاله من عباده ثلاث خصال بذل الاستطاع والبكاء عند الندامة والصبر عند الفاقة أو كما قال سيد المرسلين. سبحان اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی پیاری حدیث شریف پیش کر رہا ہوں میں مالدہ بنگال میں, پہلی بار میں نے پیش کی ہے. انشاءاللہ اپنی جلسے میں بھی جھومیں گے, اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں گے, اور مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے, اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے انشاءاللہ, اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے. سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھانا تھا, آپ تو مکمل اٹھ گئے. کیا ہے اس سے بھی کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اس کو لے کر آ جاؤ, اور اپنے اپنے بچوں کو گن کر اپنے پاس رکھو, گن لو اور نظر ڈالو سب ہیں کہ نہیں. اگر یہاں غائب ہو جائے تو ذمہ دار آپ خود ہیں. بچوں کو گن کر رکھو, اپنے پاس رکھو. محبت سے سب بولیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو علم نافع عطا فرمائے اور شہید اعظم کا فیضان عطا فرمائے, غوث اعظم کا فیضان عطا فرمائے. تو بات چل رہی تھی عشق رسول کی, توجہ چاہوں گا. عشق رسول عہد رسالت ہے, زمانے فاروق اعظم آ گیا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت تھا, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان
سے متصل تھا اور حضرت عباس کے مکان پہ پرنالا تھا، پرنالا. بارش ہوتی تھی، پانی گرتا تھا اور پانی مسجد نبوی میں آ جاتا تھا، چھینٹ آتی تھی، چھینٹ. حضرت عمر نے دیکھا کہ بارش کے دنوں میں نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین نے پرنالا اکھاڑ کر پھینک دیا، پرنالا پھینک دیا. اب حضرت عباس نے دیکھا کہ پرنالا نہیں ہے، لوگوں سے پوچھا پرنالا کس نے اٹھایا؟ توجہ، طاقتور کے خلاف کوئی گواہی نہیں دیتا. کوئی اگر با اثر شخص ہے، اثر و رسوخ والا، پہنچ والا، پاورفل آدمی ہے، تو اس کے خلاف جلدی زبان نہیں کھلتی. لیکن مصطفیٰ کے غلاموں کی شان، سب نے ایک ساتھ کہا کہ یہ پرنالا حضرت عمر بن خطاب نے اٹھایا ہے. عدل دیکھو، انصاف دیکھو. اب حضرت عباس نے مقدمہ دائر کر دیا قاضی مدینہ حضرت ابی بن کعب کی عدالت میں. اب حضرت ابی بن کعب کے پاس حضرت عمر پیش ہوئے. توجہ چاہوں گا. کون عمر؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ. اے بچہ، محفل کی جو روحانیت ہے اسے خراب مت کرو. بیٹھ جاؤ بابو، بیٹھ جاؤ. ہاں بیٹھ جاؤ. میں دیکھ رہا ہوں شدت کی گرمی میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے اور میں بھی الحمدللہ عشق رسول میں جھوم کر تقریر کر رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب پیش کیے گئے. کون عمر؟ جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر. اے عمر، اب سے شیطان بھی ڈرتا اور بھاگتا. کون عمر؟ جس عمر کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا، لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں. میں خاتم الانبیاء ہوں، آخری نبی ہوں. عمر نبی نہیں، صحابی نبی ہے. کون عمر؟ جن کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی. کون عمر؟ کہ آج کے دانشوروں کا کہنا ہے کہ اگر محمد عربی کے پاس ایک عمر اور ہوتے اور 2 عمر ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ عمر جن کے بارے میں فاضل بریلوی نے فرمایا، وہ عمر جن کے آقا پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. مجھے کہنے دو، دعائے مصطفیٰ کا نام عمر ہے، تمنائے مصطفیٰ کا نام عمر ہے، آرزوئے مصطفیٰ کا نام عمر ہے، اور طلب مصطفیٰ کا نام عمر ہے. عمر کو میرے مصطفیٰ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا. وہ عمر آج عدالت میں. اب حضرت ابی بن کعب نے کہا کیا آپ آ گئے؟ جی ہاں آ گئے. اب حضرت عمر بولنے والے تھے تو حضرت ابی بن کعب قاضی مدینہ نے کہا ابھی آپ رک جائیے، پہلے عباس بولیں گے. امیر المومنین خاموش. اب پوچھا گیا عباس سے کہ بات کیا ہے، بات کیا ہے، بتائیے مسئلہ کیا ہے، مقدمہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا میرے مکان پہ ایک پرنالا تھا، عمر بن خطاب نے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، مجھے اسی مقام پہ پرنالا چاہیے، اسی مقام پہ پرنالا چاہیے. حضرت عمر سے پوچھا گیا کیا آپ نے اکھاڑا ہے پرنالا؟ فرمایا ہاں. بارش ہوتی تھی، چھینک مسجد نبوی میں آتی تھی، نمازی کو تکلیف ہوتی تھی، تو نمازیوں کی تکلیف کے پیش نظر میں نے پرنالا اکھاڑا ہے. توجہ.
اب حضرت عباس نے فرمایا کہ وہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا تھا، پیارے مصطفیٰ نے میرے مکان کی جگہ کی نشاندہی کی اور فرمایا چچا اپنا مکان یہاں بنائیے. اور جب مکان بن گیا تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا چچا میرے کاندھے پہ کھڑے ہو کر پرنالہ لگائیے سبحان اللہ. اور اس مقام پہ لگائیے، اس مقام پہ لگائیے. تو مصطفیٰ کے حکم کے مطابق میں نے وہ پرنالہ لگایا تھا. میں نے اپنی مرضی سے نہیں لگایا تھا، مصطفیٰ نے لگوایا تھا، مصطفیٰ نے لگوایا تھا. اتنا سننا تھا حضرت عمر کے اندر لرزہ طاری ہو گیا. حضرت عمر کانپنے لگے، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا تھا کہ مصطفیٰ نے اپنے حکم سے اپنے کاندھے پہ چڑھا کر وہ پرنالہ لگوایا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی. اور حضرت عباس صاحب میرے ساتھ چلیے اور میرے کاندھے پہ کھڑے ہو کر اسی مقام پہ پرنالہ لگائیے. دنیا دیکھ رہی تھی، حضرت عمر دیوار سے ہاتھ دکھا کر کھڑے تھے اور حضرت عباس کاندھے پہ کھڑے ہو کر پرنالہ لگا رہے تھے. اللہ اکبر. ناصر پور والوں، مالدہ بنگال والوں، اس روایت کے بعد میں عشق رسول کا یہ نقطہ پیش کرنا چاہوں گا اور عشق رسول کا یہ سبق پیش کرنا چاہوں گا کہ بعد میں حضرت عباس نے اپنا پورا مکان مسجد نبوی کے لیے وقف فرما دیا، وقف فرما دیا، مسجد نبوی کو ہی دے دیا. یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا زمانے مصطفیٰ کا. مجھے کہنے دیجئے کہ جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے تو ہمارے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آواز کو کیا ہونے لگا؟ میں دیکھ رہا ہوں آواز میں کچھ کمی ہوئی ہے اور لوگوں کے اندر بھی کچھ بے چینی ہوئی ہے. سنجیدگی کے ساتھ تشریف رکھیے گا. میں اس لمبی حدیث کا ترجمہ پیش کر دوں اور اس حدیث شریف میں انشاءاللہ ایسی ایسی باتیں کہ آپ سننے کے بعد خود کو روک نہیں پائیں گے. آپ یہیں پہ بولیں گے، منہ کھولیں گے کہ بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، سبحان اللہ. سبحان کہ بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، عشق والوں کی وہیں بھیڑ لگی دیکھی ہے، عشق والوں کی وہیں بھیڑ لگی دیکھی ہے. تو سنیے حدیث شریف کا ترجمہ. اس سے پہلے کچھ لمبی حدیث کا ترجمہ پیش کرو. ایک حدیث اور سطح ذہن پہ آئی، مشکوٰۃ شریف کتاب العلم صفحہ نمبر 32 سطر 24-25. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال رحمۃ للعالمین. آپ کے مدرسے کا کیا نام ہے؟ مدرسہ مدینۃ العلوم. مدینۃ العلوم، مدینہ کا معنی شہر، علم کی جمع علوم یعنی علوم کا شہر. وہ مدرسہ جو علوم کا شہر ہے، سبحان اللہ، علم کا مدینہ ہے. اور مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ حضرات نے اسی خوشی میں کہ مدرسہ اب تک تعمیری حساب سے، تعلیمی حساب سے جہاں تک پہنچ چکا، ہمیں وہی تک نہیں رکھنا ہے بلکہ اور بلند کرنا ہے اور ترقی دینی ہے. یہی مقصد ہے. اب جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں ترجمہ سماعت کیجئے گا. حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہے.
اچھا سنیے، جب آدمی زمین پر زندہ رہتا ہے، جب زمین پر آدمی زندہ رہتا ہے تو تین وہ کام ہیں کہ ان کاموں کے لیے بہت کوشش کرتا، اور تین ایسے کام ہیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے انہی کاموں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ غور کریں ذرا علماء کرام بھی، وہ تین چیزیں جن کے لیے ہم نے پوری زندگی کوشش کی، مرنے کے بعد سب سے پہلے وہی تین چیزیں بدل گئی۔ پہلی کوشش کہ ہم مشہور ہو جائیں، مشہور ہو جائیں، ہمارا نام فیمس ہو جائے، ہمارا نام بنگال کے لوگ جاننے لگیں، ہم اتنے مشہور ہو جائے کہ پوری آبادی میں ہمارا نام چلنے لگے۔ تو نام کی کوشش کہ ہم مشہور ہو جائیں، مشہور۔ اور دوسری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو۔ کیا بولو؟ لباس، یہ لباس جو پہنتے ڈریس، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ملبوسات بہتر ہو، لباس اچھا ہو اور لوگ لباس کی تعریف کریں۔ اور تیسری کوشش ہوتی ہے کہ مکان اچھا ہو، بولو مکان۔ ارے بھئی سب کی کوشش ہوتی ہے نا کہ مکان، اللہ ہمیں پیسے دے دے، دولت دے دے، انجینئر سے نقشہ بنوا لیں اور خوبصورت مکان بنوا لیں، گھر والے بھی تعریف کریں، مہمان بھی تعریف کریں، محلے والے بھی تعریف کریں، رشتہ دار بھی تعریف کریں۔ تیسری کوشش مکان اچھا ہو، مکان۔ لیکن سنو، جب روح نکل گئی، آدمی کا انتقال ہو گیا، تو سب سے پہلے ان تین چیزوں میں ترمیم پیدا ہوتی ہے، تبدیلی آتی ہے۔ نام تھا عبداللہ، مرنے کے بعد مرحوم لگا دیا گیا، عبداللہ مرحوم۔ نام تھا عبدالرحیم، اب مرحوم کا اضافہ کر دیا گیا، عبدالرحیم مرحوم۔ تو نام میں مرحوم کا اضافہ۔ آپ نے کوشش کی لباس اچھا ہو اور لوگ لباس کی تعریف کریں، لوگ لباس کی تعریف کریں۔ اب انتقال ہو گیا، روح قبض سے انسری سے پرواز کر گئی۔ اب آپ کے اوپر کرتا پاجامہ نہیں ہے، پینٹ شرٹ نہیں ہے، جینس پینٹ نہیں ہے، آپ کے اوپر جبہ نہیں ہے، آپ کے پاس انگریزی لباس نہیں ہے۔ اب آپ کا لباس بدل گیا، آپ کا لباس کفن ہے، کفن، کفن ہے کفن، آپ کا لباس ہے کفن۔ آپ نے لباس کی بڑی کوشش کی لیکن روح نکل گئی، تو اب آپ کا لباس بھی بدل گیا، آپ کا لباس ہے کفن۔ آپ نے تیسری کوشش کی کہ مکان اچھا ہو، لوگ مکان کی تعریف کریں، لیکن جیسے انتقال ہوا ہے اب آپ کے گھر والے اللہ اکبر رونے لگے، صاحب اقربا رونے لگے، بیٹا رو رہا ہے، بیٹی رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، بھائی رو رہا ہے، بہن رو رہی ہے، رشتہ دار رو رہے ہیں، سارے لوگ رو رہے ہیں چونکہ روح نکل گئی۔ اب آپ کا جو ناظر پور میں مکان ہے وہ مکان آپ کا نہ رہا، بلکہ قبرستان میں 2 گز زمین ہے، 2 گز زمین ہے۔ آپ کے مکان میں یعنی قبر میں لائٹ بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، گدے بھی نہیں ہے، تکیے بھی نہیں ہے، آپ کے لیے کولر کا انتظام نہیں، ٹھنڈی میں ہیٹر کا انتظام نہیں، ٹھنڈے پانی کے لیے فریج کا انتظام نہیں۔ اب اس قبر میں نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، آپ کے ساتھ قبر میں آپ کا بیٹا بھی نہیں ہے، آپ کی بیٹی بھی نہیں ہے، آپ کی بیوی بھی نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ ہاں مجھے کہنے دو، قبر میں آپ کے ساتھ عبادت جا رہی ہے، ریاضت جا رہی ہے، نماز جا رہی ہے، روزہ جا رہا ہے، حج جا رہا ہے، زکات جا رہی ہے۔ اور جب ایک عاشق رسول سے منکر نکیر نے پوچھا من ربو کا، جواب دیا ربی اللہ، ما دینو کا، جواب دیا دین الاسلام، ما کنت تقولو فی شان ھذا الرجل۔ اس وقت مصطفیٰ کا جلوہ نگاہوں کے سامنے تھا۔ پوچھا گیا تم اس ذات کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو محب رسول نے کہا شمس الضحیٰ یہی تو ہے، بدر الدجیٰ یہی تو ہے، ہمارے آقا یہی تو ہے، داتا یہی تو ہے، خاتم الانبیاء یہی تو ہے، محمد عربی یہی تو ہے۔ سنو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک شعر پیش کرنے لگا، آواز تیز کر دینا کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی،
میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں. شعر سننے کے بعد جتنے عابدین ساجدین مومنین ہیں موت کا خوف نکل جائے گا دل سے. آپ کے دل سے موت کا خوف نکل جائے گا کہ لحد میں آقا کی دیدی ہوگی. میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں. میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جناب حاجی فاروق حاجی صاحب حاجی صاحب روح چلی گھر والے رونے لگے لیکن روح پلٹ کر بولی روح پلٹ کر بولی میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو. مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل رہا ہو. ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کرنا. مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل رہا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا میں موت آئے گی ضرور آئے گی. موت اچھا کچھ لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں. ہماری جماعت میں ایک مولانا ہے جب وہ تقریر کرتے تو سب کی موت کا ذکر کرتے ہیں اپنی موت کا ذکر نہیں کرتے. وہ خود اپنی وہ کہتے ہیں کہ موت سے کس کو رستگاری ہے آج تم کل بھی تمہاری باری ہے. حالانکہ موت آئے گی. کورونا وائرس کے بعد دنیا بدل گئی, نظام بدل گیا, سوچ بدل گئی, فکر بدل گئی, سیاست بدل گئی, لوگ بدل گئے. کورونا وائرس نے سب کو مجبور کر دیا. مسجدوں کے دروازے بھی بند کر دیے گئے. بولو مسجدوں کے دروازے بھی بند. ہر طرف دہشت ہی دہشت, خوف ہی خوف, حزن ہی حزن, غم ہی غم, ملال ہی ملال, افسوس ہی افسوس, تکلیف ہی تکلیف. یعنی کورونا وائرس کے ایام میں پوری دنیا میں دہشت ہی دہشت, دہشت ہی دہشت. لیکن ادھر سنو, لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. منظور خدا ہوتا ہے. لہذا آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے اور جلسہ بھی ہو رہا ہے, ذکر رسول بھی ہو رہا ہے, ذکر اللہ بھی ہو رہا, اور ایک دوسرے کو دیکھ کر حیرت سے پوچھ رہے کہ اچھا آپ بچ گئے. بولے کیوں نہ بچے ہیں, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. موت آئے گی, بہرحال آئے گی. تو ہم تو موت کا انتظار کرتے, تمنا نہیں کرتے موت کی, لیکن موت کا انتظار کرتے. لیکن وہ موت کتنی پیاری ہے جو موت محبت رسول میں آ جائے. لہذا ڈر آپ کے دل سے موت کا نکل جائے گا جب آپ ارادہ کر لیں گے اے موت تو آ, میں مدرسے میں ملوں گا. اے موت تو آ, میں مسجد میں ملوں گا. اے موت تو آ, میں ذکر نبی کی محفل میں ملوں گا. اے موت تو آ, میں درود شریف پڑھتا ہوا ملوں گا. اے موت تو آ, میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہوا ملوں گا. اے موت تو
تو آ میں قیام میں ملوں گا، اے موت تو آ میں رکوع میں ملوں گا، اے موت تو آ میں سجدے میں ملوں گا، اے موت تو آ میں ذکر اللہ کرتا ہوا ملوں گا۔ اب مجھے کہنے کو جو موت ذکر اللہ کے درمیان آ جائے اس موت پہ کروڑوں زندگی قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے سبحان اللہ حق ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طبیعت لگ رہی ہے؟ جی جی اردو بول رہا ہوں، آسان اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسکرا کر بول دیں سبحان اللہ۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ جب انسان مر جاتا تو قبر میں جا کر نماز نہیں پڑھیں گے، آپ قبر میں جا کر روزے نہیں رکھیں گے، قبر میں رہ کر زکات نہیں دے سکتے، قبر میں رہ کر حج نہیں کر سکتے، وہاں مکلف نہیں ہے، غیر مکلف ہے۔ لیکن سنو، تین کام ایسے ہیں، توجہ توجہ، تین کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ باقی رہے گا۔ تین کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے انتقال کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ باقی رہے گا، جاری رہے گا۔ آپ کہیں گے ذکر اللہ وہ کام کون سے؟ تو سنو، حدیث شریف کے ترجمے کے مطابق میرے نبی فرماتے پہلی چیز صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہے۔ اگر مسجد بن رہی تھی، آپ نے چندہ دے دیا، آپ کی رقم تعمیر مسجد میں لگ گئی، آپ زمین پر رہیں گے تو بھی ثواب ملتا رہے گا، زمین میں رہیں گے تو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہ بولوں کہ اگر مدرسہ بن رہا، وقال قال رسول اللہ وقال اللہ، تلاوت کلام اللہ کی صدا بلند ہوتی رہے گی، درود خوانی ہوگی، کلمہ خوانی ہوگی، نعت خوانی ہوگی، میلاد خوانی ہوگی، اور مدرسے کی تعمیر میں آپ نے حصہ لے لیا تو جب تک زمین پر رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کا انتقال ہو جائے گا، مدرسے میں قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی تو انتقال کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا، قیامت تک مدرسہ رہے گا تو قیامت تک ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بول تو دو محبت سے، خوش ہو کر ایک ایک ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ، ایک ایک ہاتھ اٹھاؤ، نیچے کرو، ایک ساتھ اٹھاؤ، بولو سبحان اللہ۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اب دوسری چیز سنا دیتا ہوں، دوسری چیز ہے علم نافع۔ کیا ہے بولو؟ وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ جیسے علماء کرام ہیں، یہ مدارس اسلامیہ میں پڑھاتے ہیں اور ان کے بہت سے شاگرد ہیں، اور ان کے شاگرد جب فارغ ہوں گے اور جب وہ مدرسے میں پڑھانے لگیں گے تو ان کے بھی شاگرد ہوں گے، پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد، پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد، یہ سلسلہ باقی رہے گا اور ثواب کا سلسلہ بھی انتقال کے بعد باقی رہے گا۔ کیا ہوا بھائی؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ گرمی زیادہ ہے کیا؟ تین چار لوگ اٹھ گئے ایک ساتھ، ایسے میں تو میری بھی ہمت پست ہو جائے گی۔ بہرحال بہت دیر سے بیٹھے، استنجا وغیرہ کی حاجت بھی ہوتی ہے، میں جانتا ہوں شدت کی گرمی ہے، لیکن تھوڑی دیر ضبط کیجئے، تحمل کے ساتھ، ہمت کے ساتھ تشریف رکھیے تاکہ ترجمہ پورا کر دوں۔ اجازت ہو تو میں ترجمہ پورا کر دوں، اجازت ہے تو محبت سے سب بولے یا رسول اللہ۔ ہمت مردہ مدد خدا، ہمت ہونی چاہیے، ہمت خلوص کے ساتھ۔ علامہ مخلص ہیں تو یہاں خلوص ہی چاہیے، مخلص لوگ چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا میں
کہ دوسری چیز ہے علم نافع. اب علم نافع کی مثال بھی بریلی شریف سے لے لو. اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ ختم قرآن شریف ختم کر دیا اور 5 سال کی عمر میں آپ عربی میں تقریر کرنے لگے. 7 سال کی عمر ہوئی ہے آپ نے عربی میں کتاب لکھ ڈالی. 9 سال کی عمر ہوئی ہے آپ نے کتاب کی شرح لکھ ڈالی. 14 سال سے کم عمر ہے آپ نے فتویٰ لکھنا شروع کر دیا. پھر اتنا لکھا اتنا لکھا اتنا لکھا اتنا لکھا کہ دیکھنے والوں نے محسوس کیا کہ جیسے میدان کربلا میں یزیدیت کے خاتمے کے لیے امام حسین کی تلوار چل رہی تھی, ایسے ہی ہندوستان میں گستاخ رسول کے خاتمے کے لیے اعلیٰ حضرت کے قلم کی تلوار چل رہی تھی. چلتا رہا قلم, چلتا رہا قلم. 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی اور وہ کتابیں آج بھی محفوظ ہے. سن لو, اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان اپنے مزار میں ہے لیکن تصنیف کی وجہ سے, تبلیغ کی وجہ سے کل بھی ثواب مل رہا تھا, آج بھی مل رہا ہے, قیامت تک ملتا رہے گا. آپ بھی قرآن پڑھیے, اپنے بچوں کو بھی قرآن شریف پڑھائیے. اے بچوں مدرسے میں جایا کرو. جب یہ بچے قرآن شریف ناظرہ پڑھیں گے ٹھیک ہے, حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں. ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں. این سعادت بزور بازو نست تا نبخشت خدا بخشندہ. ٹھیک ہے, حافظ نہ بن سکیں, عالم نہ بن سکیں, کم سے کم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں آپ, تو آپ بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. آپ کے والدین قبروں میں ہوں گے, ان کا انتقال ہو چکا ہوگا. آپ جب جب قرآن کی تلاوت کریں گے ماں باپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. تو خود بھی قاری قرآن بنیے اور بچوں کو بھی قاری قرآن بنائیے. یہ ہے علم نافع. اور تیسری چیز نیک اولاد. نیک کیسی اولاد؟ متقی, دیندار, پرہیزگار اولاد, اچھی اولاد, سچی اولاد. اگر اولاد نیک ہوگی, اولاد اگر نیک ہوگی تو نیک اولاد کی وجہ سے انتقال کے بعد بھی ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا. نیک اولاد. لیکن آج کل تو موبائل کا سسٹم ہے, موبائل کا میرا موبائل اٹھا دو ہے نا بھائی, موبائل تو عام ہو چکا ہے نا. علامہ بابل صاحب جلدی آئیے. بہت کمزور ہیں آپ, جلدی آئیے, مل کر بولے سبحان اللہ. موبائل کا زمانہ ہے. اب اگر بچہ روتا ہے تو ماں موبائل میں گانا لگا کر, گانا میوزک, اور بچے کے کان کے سامنے رکھ دیتی ہیں. اب وہ 2 سال کا بچہ گانا سن کر وہ بھی جھوم رہا. بولو بھائی. اور آج کے بچے موبائل میں اس قدر ماہر ہیں کہ ان کے والدین جس قدر ماہر نہیں اس سے زیادہ ان کے بچے ماہر ہیں. 1.5 سال کا بچہ رو رہا ہے, موبائل میں گانا لگا کر بچے کے کان کے قریب رکھ دیا, بچہ جھوم رہا اور گانا سن رہا, چپ بھی ہو گیا. میں مشورہ دوں گا کہ ہاں قرآن شریف کی تلاوت بھی, قرآن شریف کی تلاوت بھی موبائل میں موجود ہے, وہی تلاوت لگا کر بچے کے سامنے رکھ دو. نعت رسول موجود ہے, نعت رسول دل کا شہباز والی لگا کر بچے کے کان کے سامنے رکھو. ارے گانا سنو گے اور سناؤ گے تو نحوست آئے گی, قرآن کی تلاوت سنو گے تو رحمت و برکت آئے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حق ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو گزارش کرتا ہوں کہ نیک ہو جائیے اور اولاد کو بھی نیک بنائیے. نیک اولاد ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. اور نیک اولاد ہوتی کیسی ہے, اگر آپ تیار ہیں تو میں بتا دوں.
حضرت مالک ابن دینار ایک راستے سے گزر رہے تھے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں مٹی کا ڈیلا لے کر کبھی دیکھ کر رو دیتا، کبھی مسکرا دیتا، کبھی رو دیتا، کبھی مسکرا دیتا۔ حضرت مالک ابن دینار نے سوچا بچے کو کیا سلام کرنا، آگے نکل گئے، لیکن آگے نکل گئے تو دھیان آیا بچے کو سلام کرنا بھی پیارے نبی کی سنت ہے۔ سمجھے آپ؟ تو آپ یہ انتظار نہ کریں کہ امام صاحب ہی سلام کریں گے، سمجھے آپ؟ بلکہ جو سلام کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ اچھا، امتیاز بھائی نے 500 روپے بھیجا ہے، مدرسے کے لیے بھیجا ہے۔ کہاں امتیاز صاحب؟ کہاں ہے بھائی؟ چلو ٹھیک ہے، نہیں دکھ رہے ہیں۔ امتیاز بھائی نے پیش کیا ہے، یہ سب مدرسے کے لیے ہے، یہاں رکھتا ہوں میں، بولو سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہا تھا میں کہ حضرت مالک ابن دینار نے کہا بچے کو سلام کرنا بھی سنت، ادھر دیکھو، تو امام صاحب ہی سلام کریں ضروری نہیں ہے، سمجھے آپ؟ یہ بھی ضروری نہیں کہ شاگرد ہی استاد کو سلام کرے، استاد بھی شاگرد کو سلام کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ بیٹا ہی باپ کو سلام کرے، باپ بھی بیٹے کو سلام کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ بیٹی ماں کو سلام کرے، ماں بیٹی کو سلام کر سکتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بیوی ہی شوہر کو سلام کرے، شوہر بھی بیوی کو سلام کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ آج اپنے اپنے گھر جانا تو اپنی اپنی بیوی کو سلام کرنا، السلام علیکم، ٹھیک ہے، اس سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ہر طرح کے نسخے موجود ہیں، ہر طرح کے نسخے موجود ہیں ماشاءاللہ، ہر طرح، ہر مرض کی دوا موجود ہے، ہر مرض کی۔ تو عرض کرنا چاہوں گا کہ بیوی کو شوہر سلام کر سکتا، ہاں جو پڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا، بیوی کی نظر پڑ گئی پہلے بیوی سلام کر لے، شوہر کو سلام کرنے کا موقع ہی نہ دے، اس شاگرد سلام کرنے میں اگر پہل کر لے، بیٹا اگر باپ کو سلام کرنے میں پہل کر لے، یعنی جو پہل کرے گا، جو جلدی کرے گا اسے ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت مالک ابن دینار لوٹ کر آ گئے اور سلام کیا بچے کو، السلام علیک یا ایھا الطفل، تو بچے نے جواب دیا وعلیک السلام یا مالک ابن دینار۔ توجہ چاہوں گا۔ اب حضرت مالک ابن دینار نے فرمایا تیری میری پہلی ملاقات ہے، تو میرا نام کب سے جانتا ہے؟ تو بچے نے کہا پہلی ملاقات نہیں، دوسری ملاقات ہے۔ آپ یاد کیجئے جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع فرمایا تھا، اب اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا، اس وقت آپ موجود تھے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، عالم ارواح میں جانتا تھا، عالم اجسام میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اب حضرت مالک ابن دینار نے فرمایا تو بڑی معقول باتیں کرتا ہے، کچھ پوچھوں؟ بچے نے کہا پوچھئے، بچوں غور سے سننا، بچے نے کہا اچھا سبحان اللہ، بچے نے کہا پوچھئے، بچے نے کہا، تو حضرت مالک ابن دینار نے فرمایا بتاؤ بچہ نفس اور عقل میں کیا فرق ہے؟ نفس اور عقل میں کیا فرق ہے؟ تو بچے نے کہا آپ میرے قریب سے گزر گئے اور آپ نے سوچا بچے کو کیا سلام کرنا، پھر پلٹ کر آ گئے کہ بچے کو سلام کرنا بھی پیارے نبی کی سنت ہے۔ تو جس چیز نے سلام سے روکا تھا اسی کو نفس کہا جاتا ہے، اور جس نے سلام کرنے پہ مجبور کیا اسی کو عقل کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے تو بڑی
معقول باتیں کرتا ہے، کچھ اور پوچھو۔ بچے نے کہا پوچھئے۔ تو فرمایا تیرے ہاتھ میں مٹی کا یہ ڈیلا، تو یہ دیکھ کر کبھی رو دیتا ہے، کبھی مسکرا دیتا ہے، معاملہ کیا، حکمت کیا، مصلحت کیا ہے، معمہ کیا ہے، راز کیا ہے، راز کیا ہے، ہنسنے اور رونے کی وجہ کیا، یہ دو کیفیت کیوں ہو رہی ہے، یہ دو کیفیت کیوں پیدا ہو رہی ہے، بات کیا ہے؟ تو بچے نے کہا، کان کھول کر سن لو ان جملوں کو سب، ماں بہنوں تم بھی سن لو، سامعین آپ بھی سنو۔ بچے نے کہا جب میں اس مٹی کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں میں بھی مٹی کا بنا ہوا انسان ہوں اور مرنے کے بعد قبر کی منزل مٹی میں ہی جاؤں گا، جب سوچتا ہوں کہ نیک عمل ہوگا، اعمال حسنہ ہوں گے، عبادت و ریاضت ہوگی، تقوی ہوگا، طہارت ہوگی، تو جنت ملے گی، جنت، تو جنت کا تصور کر کے میں مسکرا دیتا ہوں، اور جب سوچتا ہوں کہ برے اعمال کا انجام جہنم ہے، جہنم، تو جہنم کا تصور کر کے میں رو دیتا ہوں، جنت کا تصور کر کے مسکراتا ہوں اور جہنم کے تصور میں رو دیتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا تو تو بہت چھوٹا، جنت کی فکر کیوں کرتا، جہنم کی فکر کیوں کرتا؟ تو بچے نے کہا میں چھوٹا ہوں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ماں بہنیں کھانا پکاتی ہیں اور چولہے میں لکڑیاں لگاتی ہیں اور موٹی موٹی لکڑیوں میں جب آگ نہیں لگتی تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگا کر موٹی موٹی لکڑیوں کو سلگا لیتی ہیں، اس طرح سے موٹی موٹی لکڑیاں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی وجہ سے کام میں آ جاتی ہیں۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن بڑے بڑے گنہگاروں کو، بڑے بڑے خاطیوں کو، پاپیوں کو، مجرموں کو جہنم کی آگ نہ جلا سکے، تو کہیں ان کو سلگانے کے لیے ہم جیسے بچوں کو نہ ڈال دیا جائے، ہم جیسے چھوٹوں کو نہ ڈال دیا جائے۔ حضرت مالک بن دینار رونے لگے، سارے سامعین رونے لگے، اور سب نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ نعرہ تکبیر۔ بچوں کی درسگاہ، بچوں کا مدرسہ، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، ماں کی گود ہوتی ہے۔ پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، پیران پیر، میروں کے میر، ہمارے دستگیر، قطب ربانی، پیر لاثانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبدالقادر جیلانی، قدس سرہ النورانی، قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاغواث، بولو سبحان اللہ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی استاذ کے پاس پہنچ گئے، استاذ نے کہا عبدالقادر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبدالقادر جیلانی میرے پیر، بڑے پیر دستگیر نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، اور پھر چوتھے پارے، پانچویں پارے، چھٹے پارے کی تلاوت کی، ساتویں آٹھویں پارے کی تلاوت کر دی، نویں 10ویں 11ویں 12ویں پارے کی تلاوت کر دی، 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں پاروں کی بھی تلاوت فرما دی۔ 17ویں پارے کی تلاوت پوری ہو گئی، استاذ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 17 پاروں کی تلاوت کر کے خاموش ہوئے میرے غوث اعظم۔ استاذ نے کہا عبدالقادر تو پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ آج ہی تیرا داخلہ ہوا، 17 پاروں کا حفظ تم نے کب کیا؟ تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ جب میں اپنی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں تھا، وہ قرآن شریف کی تلاوت فرماتی تھی، میں سن لیتا تھا اور یاد کر لیتا تھا، اور میری
ولادت کے بعد پیدائش کے بعد میں اپنی والدہ کی گود میں ہوتا تھا وہ قرآن کی تلاوت فرماتی میں سنتا رہتا دودھ پلاتی قرآن کی تلاوت فرماتی میں سنتا رہتا میری والدہ 17 پاروں کی حافظہ ہیں اگر وہ 30 پاروں کی حافظہ ہوتی تو میں بھی 30 پاروں کا حافظ ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ حق ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم سبحان اللہ اجازت ہو تو 2 شعر اور پیش کر جی سب کی توجہ کے ساتھ بے شک اور اس شعر پہ آپ حضرات خود کو روکیے گا مت جو کچھ پیش کریں گے آپ مدرسے کے لیے پیش کریں گے ٹھیک ہے جو کچھ آپ پیش کریں گے شعر ایسا ہے کہ آپ خود کو روک نہیں پائیں گے کہ جس کو دامان غوث البرا مل گیا جس کو دامان غوث البرا مل گیا اس کو فردوس کا راستہ مل گیا اس کو فردوس کا راستہ مل گیا ایک شعر اور کہ چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا وہ چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا وہ غوث کے در سے اس کو سوا مل گیا اور ان جنتیوں کی طرف سے یہ شعر ابھی تیار ہو جاؤ مدرسے کے لیے تیار ہو جاؤ شعر آخری ہے کہ اب کسی سلسلے کی نہ حاجت رہی اب کسی سلسلے کی نہ حاجت رہی جب بڑے پیر کا سلسلہ مل گیا مدرسے کے لیے پیش بھی کیا تو طالب علم نے ہی پیش کیا طالب علم نے ہی پیش کیا آپ حضرات بھی پیش کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے اس وقت آپ بالکل مسحور ہیں اللہ کی سماعت کو قبول فرمائے تو عرض کر رہا تھا میں کہ پہلا مدرسہ بچوں کے لیے ماں کی گود ہے اور جب بچے بولنے کے قابل ہو جائیں سمجھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بچیوں کو مدرسے میں دینی تعلیم کے لیے ضرور بھیجیں گے سب بولیے انشاءاللہ بولیے سب بولیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے چونکہ یہ وہ علم ہے کہ میرے آقا فرماتے النظر الی وجہ الوالدین عبادت ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت النظر الی الکعبۃ المکرمۃ عبادت کعبہ شریف دیکھنا عبادت النظر فی المصحف عبادت قرآن شریف کو دیکھنا عبادت النظر الی وجہ العالم عبادت عالم باعمل کا چہرہ دیکھنا عبادت منظارت عالمن فکان نمازارنی جس نے کسی عالم کو دیکھا آقا فرماتے اس نے گویا مجھے دیکھ لیا ومن صافہ عالمن فکان نما صافہنی جس نے کسی عالم سے مصافہ کیا اس نے گویا مجھ سے مصافہ کر لیا ومن جالس عالمن فکان نما جالسنی جو کسی عالم باعمل کے ساتھ بیٹھا گویا وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا اور جو میرے ساتھ دنیا میں بیٹھے گا قیامت کے دن بھی میرے ساتھ نظر آئے گا سبحان اللہ حق ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ موج طوفان سے کنارہ مل گیا نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل
ہم غریبوں